کیا آپ کو پتا ہے پاکستان کے چند اہم شعبوں میں سے ایک شعبہ شعبہ صحت کا ہے؟ مطلب ہیلتھ منسٹری کا ہے۔ اس منسٹری کے کچھ اہم کام شہریوں کے لیے کیا ہیں؟ پبلک ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانا، فری یا سستی دوا اور علاج کی سہولت فراہم کرنا، ویکسینیشن کیمپین چلانا، ایمرجنسی ہیلتھ رسپانس جیسے کہ ڈینگی کووڈ ایپیڈیمک مینیج کرنا، ڈاکٹر نرسز اور میڈیکل اسٹاف کی ریکروٹمنٹ اور ریفارمز، رورل اور اربن ہیلتھ سینٹرز کی بہتری، میڈیسن پرائسز اور کوالٹی کنٹرول مانیٹر کرنا، بچوں اور ماؤں کی صحت کے پروگرامز چلانا، ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹمز ایمبولینس سروس امپروو کرنا، پبلک اویئرنیس کیمپین، صحت صفائی پریونشنز۔ تو اس اہم ترین وزارت میں آج تک کتنے وزیر آئے؟ نہیں پتا؟ کوئی بات نہیں، کچھ ضروری اور بڑے نام میں بتا دیتا ہوں۔ سائرہ افضل تارڑ، محمد یوسف شیخ، عامر محمود کیانی، ظفر مرزا، فیصل سلطان، عبد القادر پٹیل، ندیم جان اور ابھی موجودہ سید مصطفیٰ کمال۔ پاکستان میں بہت سے ہیلتھ منسٹرز آئے، ہر دفعہ عوام کو نئے وعدے دیے گئے۔ کسی نے کہا ہاسپٹلز بدل دیں گے، کسی نے کہا فری علاج ملے گا، کسی نے کہا سسٹم ماڈرن بنے گا، لیکن وقت گزرتا گیا اور عوام کو ملا صرف انتظار۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لمبی لائنز، پیشنٹ زمین پر، میڈیسنز غائب اور عام آدمی مجبور۔ ہر نئی حکومت کے ساتھ سلوگنز بدلے، لیکن سسٹم کبھی نہیں بدلے۔ لوگوں نے امید لگانی بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا ہیلتھ منسٹری صرف کرسی ہے، ذمہ داری نہیں۔ پھر پاکستان کے صحت کے شعبے میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے اور ایک نیا نام آتا ہے، سید مصطفیٰ کمال۔ اور یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ شروع میں دیے گئے چند ہیلتھ منسٹر کے ناموں میں سے کچھ تو اچھا کام ڈھونڈ پاؤں، جنہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں کچھ منفرد اور مثبت کام انجام دیا ہو، پر یقین مانیے مجھے ایسے کام کی ویڈیو صرف مصطفیٰ کمال کی ملی، اور یہ وہ کام ہیں جو صرف ویڈیو پر نہیں، آن ریکارڈ حقیقی طور پر موجود ہیں، اور ان میں سے کئی کام ایسے ہیں جو شروع ہونے والے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے ہیلتھ منسٹر بننے کے بعد چند اہم کاموں پر نظر ڈالتے ہیں جو آج سے پہلے کسی ہیلتھ منسٹر سے نہ ہوئے۔ پاکستان کے صحت کے شعبے میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی جب سابق میئر کراچی اور مانے ہوئے ایڈمنسٹریٹر سید مصطفیٰ کمال نے 10 مارچ 2025 کو وفاقی وزیر برائے قومی صحت کا قلمدان سنبھالا۔ صرف 6 ماہ میں ملکی صحت کے نظام میں وہ تبدیلیاں آئیں جن کا خواب برسوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اپریل میں شروع ہونے والی نئی پولیو ویکسینیشن مہم نے ایک نیا جوش پیدا کیا۔ سید مصطفیٰ کمال نے مذہبی و مقامی رہنماؤں کو ساتھ ملا کر ان علاقوں میں آگاہی بڑھائی جہاں ماضی میں ویکسین سے انکار زیادہ تھا۔ ویکسینز کی ترسیل کے لیے متعدد ریفریجریٹڈ ٹرک فراہم کیے گئے تاکہ ہر بچے تک ویکسین محفوظ حالت میں پہنچ سکے۔ اسی دوران وزیر صحت کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کا پائلٹ پروجیکٹ گلگت بلتستان میں کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور بچوں کی اسٹنٹڈ گروتھ جیسے اہم مسائل کے حوالے سے آگاہی مہم اور فوری اقدامات کیے گئے۔ بھارتی کشیدگی کے دوران ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ سید مصطفیٰ کمال نے خود آزاد جموں کشمیر کا دورہ کیا، متاثرین اور زخمیوں سے ملاقات کی اور سول و عسکری قیادت کے ساتھ مل کر نہ صرف انتظامات کی نگرانی کی بلکہ متاثرین کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ انہوں نے جنیوا میں منعقد ہونے والی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی، جہاں سعودی عرب، ترکی، مالدیپ، شام، صومالیہ سمیت کئی ممالک کے وزرائے صحت سے ملاقاتیں کر کے تعاون کے نئے دروازے کھولے۔ وزیر صحت کی جانب سے 9 ماہ سے زیر التوا 333 طلبہ کے داخلوں کا فاٹا اور بلوچستان کا مسئلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی معاونت سے حل کیا۔ ڈینمارک کے سفیر سے انسولین کی مقامی پیداوار، مصر کے سفیر سے ہیلتھ ڈپلومیسی کے فروغ اور ہواوے کے اعلیٰ وقت سے ڈیجیٹل پرائمری ہیلتھ کیئر اور اسمارٹ ہیلتھ کیئر پر تعاون کے حوالے سے مختلف اجلاس کیے گئے۔ تاشقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے متوقع قیام پر ازبک وزیر سے ملاقات کی گئی۔ وفاقی وزیر صحت کی کوششوں سے فلسطین کے ساتھ تعاون کا تاریخی معاہدہ اور پاکستان فلسطین ہیلتھ ورکنگ گروپ کا قیام طے پایا۔ سیلابی صورتحال کے دوران متاثرہ علاقوں میں 3760 کلو گرام ادویات کی فوری فراہمی یقینی بنائی گئی۔ ٹیلی میڈیسن پروگرام کا آغاز کیا گیا تاکہ موجودہ صحت کے نظام پر سے بوجھ کم کیا جا سکے اور عوام کو ایک نئی سہولت دی جا سکے۔ وزارت آئی ٹی کے تعاون سے 1 پیشنٹ 1
UID سسٹم کی بنیاد رکھی، جس کے تحت شناختی کارڈ کو ہی مریض کا میڈیکل ریکارڈ نمبر قرار دیا گیا۔ جولائی میں ڈریب کو مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا گیا، جس کے بعد میڈیکل ڈیوائسز کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کا عمل جو پہلے کئی سال میں مکمل ہوتا تھا اب صرف 20 دن میں ہوگا، جس سے مریضوں کو ضروری میڈیکل ڈیوائسز کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر صحت کی اس اقدام کو افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی سراہا گیا۔ قطر کے دورے میں پاکستانی سرجنز کی گریڈ 3 سے 1 پر ترقی کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ MD کیٹ کے نئی سوالاتی بینک کا افتتاح کیا گیا اور HPV ویکسین مہم کے دوران منفی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے اپنی بیٹی کو لائیو ٹی وی پر ویکسین لگوا کر سید مصطفیٰ کمال نے مثال قائم کی کہ تبدیلی گھر سے شروع ہوتی ہے، اور ان کے جیتے ہوئے بھروسے کے باعث ویکسین سے انکاری افراد میں واضح کمی آئی۔ SCO کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور تاجکستان، ایران، آذربائیجان کے وزرائے صحت سے اشتراک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ باؤ فورم فار ایشیا میں پاکستان کے صحت کے نظام میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، چینی اور جرمن کمپنیز سے بات چیت کی، جس سے $20 بلین کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ جعلی ادویات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کیا گیا اور ڈریب بار کوڈ سسٹم اور ایپ متعارف کرایا گیا، اور اب وفاقی وزیر صحت کے ویژن کے مطابق $30 ارب مالیت کی ہیلتھ ایکسپورٹس کا ہدف طے کیا جا چکا ہے۔ یہ سب صرف 6 ماہ میں ممکن ہوا ہے۔ یہ صرف آغاز ہے۔ سید مصطفیٰ کمال کے عزم، ویژن اور محنت سے پاکستان کا صحت کا شعبہ پہلے سے مضبوط، جدید اور انسان دوست بن رہا ہے۔ پاکستان صحت مند ہو رہا ہے، اور یہ کہانی ابھی صرف شروع ہوئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کی انگنت محنت اور کاوشوں سے 77 سال بعد پاکستان نے اپنی پہلی ویکسین پالیسی تشکیل دے دی، جس سے مقامی سطح پر ویکسین سازی ممکن ہو گئی ہے اور ملک کو اربوں ڈالرز کی بچت ہوگی۔ محض صرف 6 ماہ میں سید مصطفیٰ کمال نے ہیلتھ کے نظام میں وہ کر دکھایا کہ پاکستان کا ادارہ ڈریب آج گلوبلی ریکگنائزڈ ہو گیا۔